میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے، کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس نیکی سے یعنی درود پاک کی نیکی سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ ایک مدنی پھول ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اور ایک اور مدنی پھول یہ بھی ملتا ہے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں آپ کر لیجئے، نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا،
اشعار پڑھتے نیز عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک مہلک یعنی ہلاک کرنے اور باطنی مرض ریاکاری کے متعلق کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے ریاکاری کے متعلق ایک روایت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ریاکاری کی مذمت پر چند آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ ریاکاری کی تعریف، چند مثالیں، پہچان کا طریقہ، شرعی حکم بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد مرض ریا کا علاج آپ کے گوش گزار کروں گا اور ایک مشورہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ آخر میں انشاءاللہ جوتا پہننے کے مدنی پھول بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز وجل۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 165 صفحات پر مشتمل کتاب ریاکاری کے صفحہ نمبر 16 پر ہے۔ ایک شخص نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کل بروز قیامت کون سی چیز نجات دلائے گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا۔ اس نے پھر عرض کی، بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بددیانتی کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کہ تم کوئی ایسا کام کرو جس کا حکم تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو، لیکن تمہارا مقصود غیر اللہ کی رضا کا حصول ہو، لہذا ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور قیامت کے دن ریاکار لوگوں کے سامنے 4 ناموں سے پکارا جائے گا، اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے خسارہ پانے والے، تیرا عمل خراب ہوا اور تیرا اجر برباد ہوا، لہذا آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اب تو اپنا ثواب اس کے پاس جا کر تلاش کر جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنے والے کو قیامت کے دن کس قدر ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اول تو نفس و شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتے، اور خوب کوشش کر کے اگر ہم نیک عمل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو نفس و شیطان ہماری عبادت کو مقبول ہونے سے روکنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری عبادت میں کوئی ایسی غلطی کروا دیتے ہیں جو اسے ضائع کر دیتی ہے، یا پھر عبادت کے بعد ہمارے دل میں نام و نمود کی خواہش گھر کر لیتی ہے۔ کوئی ہماری نیکیوں کا چرچا کرے یا نہ کرے، ہم خود بلا ضرورت شرعی اپنی نیکیوں کا اظہار کر کے اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے باز نہیں آتے، اور یوں نفس و شیطان کے پھیلائے ہوئے جال یعنی ریاکاری میں جا پھنستے ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے، میں ہر سال رجب، شعبان اور رمضان 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، حالانکہ ماہ رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں ہی، پھر بھی وہ ریاکار جو کہ 2 ماہ کے نفلی روزے رکھتا ہے، اپنی ریاکاری کا وزن بڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں ہر سال 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے، میں اتنے سال سے ہر ماہ ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھ رہا ہوں۔ کوئی اپنے حج کی تعداد کا تو کوئی عمرے کی گنتی کا اعلان کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے، میں روزانہ اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، اتنے عرصے سے دلائل الخیرات شریف کا ورد کر رہا ہوں، اتنی تلاوت کرتا ہوں، ہر ماہ فلاں مدرسے کو اتنا چندہ پیش کرتا ہوں۔ الغرض
خواہ اپنے نوافل، تہجد، نفلی روزوں اور عبادتوں کا خوب چرچا کیا جاتا ہے، آہ اخلاص تو کہاں ہے؟ نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ریاکاری سے بچانے کا جذبہ بڑھانے کی نیت سے بطور نیکی کی دعوت اس ضمن میں چند آیات مبارکہ سماعت فرمائیے۔ یقیناً دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے نادان ریاکاروں کے عمل کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ چنانچہ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 15 میں رب العباد عز و جل کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ ترجمہ کنز الایمان، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا۔ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ صدر الافاضل بدر المماثل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، جس طرح منافق کو رضائے الہی مقصود نہیں ہوتی، وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے اور ریاکاری کے لیے خرچ کر کے اسے ضائع کر دیتا ہے، اس طرح تم احسان جتا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو۔ یہ آیت مبارکہ منافق ریاکار کے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن بارش سے وہ سب دور ہو جاتی ہے، خالی پتھر رہ جاتا ہے، یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے کیونکہ اس نے یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کیے تھے۔ کمر توڑی ہے عصیاں نے، دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا، گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، کرم ہو از طفیل سید عرب و عجم مولا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ قیامت کے دن جب ہر کسی کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی، ایسے میں اگر کسی کا نامہ اعمال پیش کیا جائے اور اسے پتا چلے کہ اس کے بہت سے نیک اعمال فقط ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو چکے ہیں، تو ذرا سوچیے اس مشکل گھڑی میں اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی اور اسے کتنا افسوس ہوگا کہ زندگی بھر جن اعمال کو وہ اپنے لیے توشائے آخرت اور نجات کا ذریعہ سمجھتا رہا، اب یوم حساب ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ زندگی بھر کی کمائی ہاتھ سے جاتی رہی، تمام عمر یہی سوچتا رہا کہ میرے پاس نیکیوں کا خزانہ ہے، میرے پاس نیکیوں کا خزانہ ہے، اور بروز قیامت حسرت و یاس کی تصویر بنا کھڑا ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس دنیا ہی میں
اپنے اعمال پر غور کر کے ریاکاری جیسی خوفناک اور ہولناک آفت سے پیچھا چھڑا لیں۔ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے کسی نیک عمل میں دکھاوا تو شامل نہیں۔ ہم جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس سے مقصود رب کی رضا ہوتی ہے یا مال و زر کا حصول یا کوئی اور دنیاوی فائدہ؟ لوگوں کے سامنے تو نیک اعمال بڑی خوش اسلوبی اور اچھے انداز سے کرتے ہیں، تنہائی میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ کہیں اس کی وجہ ریاکاری تو نہیں؟ لہذا آج ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیجیے، ورنہ کل بروز قیامت سوائے افسوس و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اگر اپنا محاسبہ کرنے کا ذہن نہیں بنتا یا اس بات کی وجہ سے پریشان ہے کہ میں اپنے اعمال کا محاسبہ کس طرح کروں، مجھے تو صحیح طور پر اپنا محاسبہ کرنا بھی نہیں آتا، تو گھبرائیے مت۔ صرف ایسے افراد کی صحبت اختیار کر لیجئے کہ جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا جانتے ہوں۔ ایسے ماحول کو اپنا لیجئے جہاں محاسبہ کرنے کا مدنی ذہن ملتا ہو۔ یاد رکھیے، اصلاح و تربیت کے معاملے میں ماحول کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر ماحول تبدیل نہ کیا جائے تو اصلاح و تربیت کی تمام تر کوششیں بھی اکثر رائیگاں ہو جاتی ہیں۔ اچھی صحبت اور پاکیزہ ماحول پانے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور خصوصاً مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کرنا بھی ہے۔ جی ہاں، جب آپ عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو مدنی انعامات پر عمل اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے سابقہ اعمال پر غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا اور گزشتہ گناہوں سے تائب ہو کر آئندہ ان سے بچنے کا بھی ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھی صحبت ملے، خوب برکت ملے، چل پڑیں قافلے میں چلو، کفر کی کالکیں دور ہوں ظلمتیں، آؤ کوشش کریں قافلے میں چلو، بے شک اعمال بد اور افعال بد کی چھٹیں عادتیں، قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ریاکاری ایک ایسی تباہ کن بیماری ہے کہ جو نیک عمل کی روح کو بری طرح متاثر کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ نیک عمل ریاکاری کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتا۔ آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ریاکاری کی تباہ کاریاں سنتے ہیں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی قوم آخرت کے اعمال سے آراستہ ہو کر حصول دنیا کے لیے حسن و جمال کا پیکر بنے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شہنشاہ دو جہاں مکہ مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ تعالی نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھا تو پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی، میرے رونے کا سبب وہ حدیث پاک ہے جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ادنا ریا بھی شرک ہے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے، جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنے والا، آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنے والا اسے نہ پا سکے گا۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، توبو اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ریاکاری کیسی منحوس آفت ہے کہ اس کے سبب نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ریاکاری کرنے والا جنت سے محروم رہتا ہے، بروز قیامت اسے رسوا کیا جائے گا۔ ریاکاری کے سبب نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مردود ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ ریاکاری والا عمل اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ چنانچہ
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1286 صفحات پر مشتمل کتاب احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 890 پر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اسے دیکھو یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اسے آپ مثال سے یوں سمجھیں کہ کوئی خادم، کوئی غلام پورا دن بادشاہ کے دربار میں اس کے سامنے رہتا ہے، جیسا کہ خادموں کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس ٹھہرنے میں اس کا مقصد بادشاہ کی کسی لونڈی یا غلام کو دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ بادشاہ کے ساتھ مذاق ہے، کیونکہ اس نے بادشاہ کا قرب اس کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اس غلام کے لیے اختیار کیا ہے۔ لہذا اس سے بڑھ کر قابل حقارت بات کیا ہوگی کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک ایسے کمزور اور ناتواں بندے کو دکھانے کے لیے کرے جو ذاتی طور پر اس کے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً ریاکاری کا مرض انتہائی مہلک ہے اور اس سے بچنا بھی بے حد ضروری ہے۔ لہذا کسی بھی نیک عمل سے پہلے دل کے ارادے پر خوب غور کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کے سبب وہ عمل کسی کام نہ آئے۔ ریاکاری کی تعریف بھی سن لیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 66 پر تحریر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہو جائیں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے یا لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک آدمی سمجھیں یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی بڑا نازک معاملہ ہے کہ ذرا سی نیت بہکتی ہے اور نیک عمل کرنے والا ریاکاری کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب نیکی کی دعوت حصہ اول صفحہ 73 سے ریاکاری سے متعلق چند مثالیں یہ سنتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ریاکاری ہمارے اعمال میں کس طرح چھپی ہوئی ہے۔ ہم بعض اوقات لفظوں میں اس کا برملا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ تو اس طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے نہ ہی اس سے بچنے کا مدنی ذہن ہوتا ہے۔ لہذا ریاکاری کی ان مثالوں کو سن کر اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ لہذا ابھی جو مثالیں ہم سنیں گے وہ اگرچہ ریاکاری کی ہیں، لیکن کئی جگہ نیت کے فرق سے احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اب وہ مثالیں سنیے۔ فن قراءت اس لیے سیکھنا کہ لوگ قاری صاحب کہیں۔ قاری صاحب کا اجتماعات میں حاضرین کی مقدار کے مطابق تجوید کے قواعد کی رعایت اور آواز کے اتار چڑھاؤ میں کمی بیشی کرنے سے مقصود حاضرین کی خوشنودی ہو۔ اپنے لیے عاجزی کے الفاظ مثلا فقیر، گنہگار، ناکارہ وغیرہ ہم بولتے ہیں، ہماری بول چال میں یہ شامل ہوتا ہے عموماً، اکثر، کئی جگہ پر۔ تو اپنے لیے عاجزی کے الفاظ مثلا فقیر، گنہگار، ناکارہ وغیرہ اس لیے بولنا یا لکھنا کہ لوگ منکسر المزاج سمجھیں اور عاجزی کی تعریف کریں۔ لوگوں سے اس لیے پرتپاک طریقے سے ملنا کہ ملنسار اور با اخلاق کہلایا جائے۔ دعا وغیرہ میں سب کے سامنے رونا آ جائے تو اس لیے آنسو پونچھتے رہنا کہ لوگوں پر یہ تاثر قائم ہو کہ یہ ریاکاری سے بچنے کے لیے جلدی جلدی آنسو پونچھ لیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اس طرح کے جملے کہنا، مجھے گناہوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے برے خاتمے کا خوف رہتا ہے، ہائے اندھیری قبر میں کیا ہوگا، آہ قیامت میں حساب کیسے دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں پر اپنی دنیا سے لا تعلقی اور پارسائی کی چھاپ ڈالنے کے لیے کہنا، میں تو مالداروں شخصیات سے ملنے سے بچتا ہوں۔ کسی کی مصیبت کا سن کر ہمدردانہ جملے کہنا کہ لوگ رحم دل کہیں، لیکن ہم کہتے ہیں لیکن نیت پر دار و مدار ہے۔ ہاتھ میں اس لیے تسبیح رکھنا اور نمایاں کرنا یا لوگوں کے سامنے اس لیے ہونٹ ہلا ہلا کر یا انہیں آواز پہنچے اس طرح درود
اور اذکار وغیرہ پڑھنا کہ لوگ اسے نیک سمجھیں. جلوت میں یعنی لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے وغیرہ وغیرہ مواقع پر سنتوں کا اچھی طرح خیال رکھنا، جبکہ اکیلے میں سنتوں کا اہتمام نہ کرنا. دعوت میں یا دوسروں کی موجودگی میں اس لیے کم کھانا کہ دیکھنے والے اسے متبع سنت یعنی سنت کی پیروی کرنے والا اور قلیل الغذاء یعنی کم کھانے والا تصور کریں. کسی کو اپنے نیک کام بتا کر یہ کہنا کہ آپ کسی اور کو مت بتانا تاکہ سامنے والا متاثر ہو کہ بہت مخلص شخص ہے کہ کسی پر اپنا نیک عمل ظاہر نہیں کرنا چاہتا. رمضان المبارک کا اس لیے اعتکاف کرنا کہ مفت میں سحری اور افطاری کی ترکیب بن جائے. اپنے دینی کارنامے اس لیے بیان کرنا کہ سننے والے اسے دین کا بہت بڑا خادم تصور کریں اور اس کی عظمتوں کے معترف ہوں. اپنی فی سبیل اللہ امامت یا دینی تدریس کا اس لیے دوسروں سے تذکرہ کرنا کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، قدر کی نگاہ سے دیکھیں. خریداری کرتے وقت یا اجرت پر کسی سے کوئی کام کرواتے وقت اپنے دینی منصب مثلا دینی طالب علم یا حافظ قرآن یا امام مسجد یا مؤذن یا مبلغ وغیرہ ہونے کا اس لیے اظہار کرنا تاکہ وہ رعایت کر دے یا پھر پیسے ہی نہ لے. کتاب یا رسالہ لکھتے وقت اس نیت سے عبرت انگیز روایات اور خوب دلچسپ حکایات اور عمدہ مدنی پھول شامل کرنا کہ پڑھنے والے داد و تحسین دینے پر مجبور ہو جائیں. اپنے حج عمرے کی تعداد، تلاوت قرآن کی یومیہ مقدار، رجب المرجب شعبان المعظم کے مکمل اور دیگر نفلی روزوں، نوافل، درود شریف کی کثرت وغیرہ کا اس لیے اظہار کرنا کہ واہ واہ ہو اور لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا ہو. دوسروں کی موجودگی میں اس لیے چپ چاپ رہنا یا اشارے سے یا لکھ کر گفتگو کرنا کہ لوگ سنجیدہ خاموش طبیعت اور زبان کا قفل مدینہ لگانے والا تصور کریں، جبکہ گھر میں اور بے تکلف دوستوں میں خوب قہقہے لگاتا اور شیر ببر کی طرح دھاڑتا یعنی چیختا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریاکاری کی تعریف پر ایک بار پھر نظر ڈال دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے. گویا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا، اپنی تعریف، واہ واہ اور عزت چاہنا یا اس نیک کام سے سوٹ پیس یا رقم کا لفافہ یا کھانا یا مٹھائی یا کسی قسم کے نذرانے کا حصول مقصود ہونا، یہ سب ریاکاری کی ہی صورتیں ہیں. نیز یہ جو ابھی مثالیں پیش کی گئیں اس میں حب جا یعنی شہرت اور عزت کی خواہش کرنا بھی موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ریاکاری کا ایک بہت بڑا سبب عزت اور شہرت کی خواہش چاہنا بھی ہے، اس سے محبت بھی ہے، حب جا بھی ہے. اس سے بھی بچنا حد ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے جیسے یہ ساری مثالیں ہم نے سنی تو ان مثالوں کو اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ ہم ان مثالوں کو سامنے رکھ کر دوسروں پر تنقید کرتے رہیں، بلکہ ہم خود ان مثالوں کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور ان مثالوں کو بنیاد بنا کر کسی دوسرے کو ریاکار نہیں کہیں، کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے اور کسی کے دل کے حالات پر ہر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا. لہٰذا ان مثالوں پر قیاس کرتے ہوئے کسی مسلمان پر بدگمانی نہ کی جائے. یعنی کوئی قاری صاحب اچھا پڑھ رہے ہیں یا جو مثالیں ہم نے سنی ان کو ہم کسی کے سامنے دیکھیں گے یہ اس لیے کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بدگمانی بذات خود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اسی طرح کسی کے بارے میں تجسس یعنی گناہ کی تلاش کرنا، اس کی پردہ دری یعنی عیب کھولنا اور اس میں ریاکاری کی علامات تلاش کرنا تاکہ اس کو بدنام کیا جائے، یہ بھی حرام ہے. ان مثالوں کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو خود ٹٹولیں، غور کریں کہ کہیں ہمارے کسی عمل میں ریا چھپی ہوئی تو نہیں، کیونکہ ریا چونٹی کے چلنے کی آہٹ سے بھی زیادہ پوشیدہ طریقے سے عمل خیر میں داخل ہو جاتی ہے اور اس عمل کو تہو بالا کر کے رکھ دیتی ہے. اس میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ریا میں جو لذت ہے وہ نہ عمدہ غذاؤں میں ہے نہ مال و دولت کی کثرت میں. اس سے بچنا بہت 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 ضروری ہے کہ یہ لذت جہنم میں پہنچانے والی ہے. لہٰذا اگر اپنے کسی نیک عمل میں ریا کا شائبہ یعنی شک بھی پائیں
تو توبہ کریں اور اپنے آپ کو ڈرائیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وادی امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے۔ الامان والحفیظ، بچا لے ریا سے بچا یا الہی، تو اخلاص کر دے عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجیے کہ ریاکاری کیسا خطرناک عمل ہے کہ دنیا میں ہونے والی تھوڑی سی واہ واہ، جھوٹی عزت، دوسروں سے چند سکوں کے حصول کے لیے اپنے اعمال کی تشہیر کرنا کل بروز قیامت جہنم کی اس وادی میں ڈلوا سکتا ہے جس سے خود جہنم بھی روزانہ 400 بار پناہ مانگتا ہے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اعمال کرتے ہوئے دوسروں کی رضا پر نظر رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہی نظر رکھی جائے۔ اگر کوئی شخص شیطان کی باتوں اور نفس امارہ کی چالوں میں آ کر ریاکاری میں مبتلا ہو جائے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ریا سے بچنا تو بہت مشکل ہے، میں کس طرح نفس امارہ کی چال کو ناکام بناؤں، میں کس طرح شیطان کے مضبوط جال کو توڑ کر باہر آؤں، اور پھر بعض اوقات ایسے افراد اس خیال کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور یوں کہ جب ہم ریاکاری کے بغیر نیک اعمال نہیں کر سکتے تو ایسے اعمال کرنے کا کیا فائدہ۔ اتنی باتیں سنی، عمل خیر میں ریا چونٹی کی چال سے بھی زیادہ آہستگی کے ساتھ چھپا ہوا ہوتا ہے، آ سکتا ہے، تو اب بندہ یہ سوچے کہ پھر اتنے اعمال کرنے کا کیا فائدہ۔ یوں آہستہ آہستہ نیک اعمال سے دور ہوتے جاتے ہیں اور خوش بختی اور سعادت مندی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایسے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ اگر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ریاکاری ظاہر ہو تو اس کا علاج کیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی مرض کو لا علاج سمجھ کر اس سے بے پرواہی برتنا یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، اس کے مرض کی تشخیص ہو جائے تو اس مرض میں جن جن چیزوں سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے وہ اس سے بچے گا، نہ کہ وہ یہ سوچ کر کہ یہ مرض تو لا علاج ہے، میں اس کی احتیاطیں نہیں کرتا۔ تو یوں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایسے شخص کو عقل مند نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہے، اس میں محاسبہ کرتے ہوئے اسے ریاکاری ظاہر ہو تو اس کا علاج کرے، کیونکہ کسی بھی مرض کو لا علاج سمجھ کر اس سے بے پرواہی برتنا عقل مندی کا تقاضا نہیں، بلکہ جو مرض جس شدت سے بڑھے اس کے علاج میں بھی اتنا ہی اہتمام کیا جاتا ہے۔ چونکہ ریاکاری بھی ایک باطنی بیماری ہے، لہذا اس کا علاج کرنا ہی مناسب ہے، نہ کہ اس کو لا علاج سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے کہ اگر مکھی ناک پر بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک نہیں کاٹی جاتی۔ اس لیے ریاکاری کے ڈر سے نیک اعمال کو ترک نہ کیا جائے، بلکہ ریاکاری سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی جائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان ریاکاری کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خیال رہے کہ ریا سے عبادت ناجائز نہیں ہو جاتی، یعنی ایسا نہیں کہ ریاکاری سے نماز پڑھی تو اسے تارک نماز سمجھا جائے گا، بلکہ نامقبول ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر ریاکار آخر میں ریا سے سچی توبہ کر لے تو اس پر ریا کی عبادت کی قضا واجب نہیں، بلکہ اس توبہ کی برکت سے گزشتہ نامقبول ریا کی عبادات بھی قبول ہو جائیں گی۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ مطلقاً ریا سے خالی ہونا بہت مشکل ہے۔ کوئی شخص ریا کے اندیشے سے عبادات نہ چھوڑے بلکہ ریا سے بچنے کی دعا کرے۔ اب ریاکاری کی علامتیں کیا ہیں؟ امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ریاکار کی 3 علامتیں: تنہائی میں ہو تو عمل میں سستی کرے اور لوگوں کے سامنے ہو تو چستی دکھائے، 2 تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کر دے، اور 3 مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دے۔ اب ہمیں دیانت داری کے ساتھ اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ عبادت کے معاملے میں کہیں ہم تنہائی میں سستی اور لوگوں کے سامنے چستی کا مظاہرہ تو نہیں کرتے، کہیں ہم نیکی کرنے کے بعد اس کا لوگوں پر بلا ضرورت اظہار تو نہیں کر دیا کرتے، پھر اگر کوئی ہماری اس پر تعریف کر دے تو پھول کر عمل میں اضافہ تو نہیں کر دیتے، تعریف نہ ہونے کی صورت میں کہیں غمگین ہو کر تو نہیں رہ جاتے، اور اس عمل میں کوتاہی تو نہیں آ جاتی، کہیں ایسا تو نہیں
کہ ہمیں لوگوں کے سامنے نیکی کرنے میں بڑی لذت ملتی، مگر تنہائی میں بالکل مزہ نہ آتا ہو۔ کہیں ہم اپنے بارے میں سیاہکار، گناہگار، مجرم، فقیر، حقیر، عاجز، مسکین جیسے الفاظ لوگوں کے سامنے کہہ کر انہیں متاثر کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے۔ ہم کہیں مذہبی حلیے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے متاثر ہونے والے دکانداروں سے اس لیے تو سودا نہیں لیتے کہ وہ ہمیں مفت یا سستے داموں میں دے۔ اگر ان سوالات کے جوابات ہاں میں آئیں تو فوراً سے پیشتر توبہ کر لیجیے اور حصول اخلاص کی کوششوں میں لگ جائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ سے پہلے موت آ جائے اور ریاکاری کے سبب دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، نہ نزدیک آئے ریا یا الہی، میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی ایک کاش گزرے صدا یا الہی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے دل میں مرض ریا کی علامات محسوس کریں تو توبہ کے بعد علاج میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے باطن کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا ظاہر بھی ستھرا ہو جائے گا۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو اپنے باطن کی اصلاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ آئیے ریاکاری کی تباہ کاریوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس کے چند علاج سنتے ہیں۔ دعا کے ذریعے مدد طلب کی جائے۔ ریاکاری کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کرم بار میں یوں دعا کیجیے، یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ریاکاری کی بیماری سے شفا عطا فرما، میری خالی جھولی اخلاص کی لازوال دولت سے بھر دے۔ میرا سامنا اس دشمن یعنی شیطان سے ہے جو مجھے دیکھتا ہے مگر خود دکھائی نہیں دیتا، لیکن تو اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اے اللہ مجھے اس دشمن کے مکر و فریب سے بچا لے۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں تو میرا حال بہت اچھا ہو، وہ مجھے نیک اور پرہیزگار سمجھتے رہیں، مگر تیرے دربار میں سزا کا حقدار ٹھہروں۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، حرص دنیا نکال دے دل سے، بس رہوں طالب رضا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ریاکاری کا دوسرا علاج یہ ہے کہ ہم اس کی آفتوں کو پیش نظر رکھیں، کیونکہ آدمی کا دل کسی چیز کو اس وقت تک ہی پسند کرتا ہے جب تک وہ اسے نفع بخش اور لذیذ نظر آتی ہے، مگر جب اسے اس شے کے نقصان دہ ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے بچتا ہے۔ مثلا ایک اسلامی بھائی شہد کو اس کی لذت اور مٹھاس کی وجہ سے بہت پسند کرتا ہے، لیکن اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ یہ شہد جسے تم پینے جا رہے ہو اس میں زہر ملا ہوا ہے تو وہ اس میں موجود مٹھاس کو نہیں زہر کو دیکھے گا اور اسے ہرگز نہیں پیے گا۔ اسی طرح لوگوں پر اپنا نیک عمل ظاہر کرنے اور ان کی طرف سے واہ واہ ہونے میں یقیناً نفس کو بڑی لذت ملتی ہے، لیکن اگر ہم اس لذت کی بجائے ریاکاری کے نقصانات ذہن میں رکھیں تو اس سے بچنا ہمارے لیے قدر آسان ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ریا کے مرض کا تیسرا علاج اس مرض کے اسباب کا خاتمہ ہے، کیونکہ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اگر سبب مٹا دیا جائے تو بیماری بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کے 3 بنیادی اسباب ہیں، ان تینوں اسباب سے اگر جان چھڑا لی جائے تو انشاءاللہ ریاکاری سے بچنا بے حد آسان ہو جائے گا۔ وہ 3 اسباب یہ ہیں: حب جا یعنی شہرت کی خواہش، مذمت کا خوف اور مال و دولت کی حرص۔ چوتھا علاج، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اور یہ مت کہا کرو کہ میں نے یہ کام اللہ تعالیٰ اور رشتہ داری کی وجہ سے کیا ہے۔ نیت کی حفاظت یہ بھی ریاکاری کا ایک علاج ہے، اور دوران عبادت شیطانی وسوسوں سے بچا جائے۔ اسی طرح نیکیاں اپنی چھپائی جائیں تو یوں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ریاکاری کے مرض کا علاج ہو جائے گا۔ اوراد و وظائف کا معمول بھی بنایا جائے، جب بھی دل میں ریاکاری کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنے کے بعد الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو 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 کر دیا جائے۔ اگر علاج کے باوجود افاقہ نہ ہو
تو گھبرائیے نہیں، بلکہ علاج جاری رکھیے کہ دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، کیونکہ اگر ہم نے علاج ترک کر دیا تو گویا خود کو مکمل طور پر شیطان کے حوالے کر دیا کہ اس طرح تو وہ ہمیں کہیں کا بھی نہ چھوڑے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ریاکاری سے جان چھڑانے کی کوشش جاری رکھیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں ریاکاری کی تباہ کاری سے بچائے۔ ریاکار کی کس قدر رسوائی ہوگی جب اسے بروز قیامت بدکار، دھوکے باز، کافر، خسارہ پانے والا کہہ کر اس کا عمل رد کر دیا جائے گا اور اس کا اجر و ثواب برباد ہو جائے گا۔ ریاکاری کے علاج اور مزید معلومات کے ساتھ ساتھ دیگر باطنی مہلکات کے بارے میں جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب ریاکاری، باطنی بیماریوں کی معلومات اور احیاء العلوم جلد 3 کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بے حد مفید ثابت ہوگا۔ اور اگر آپ نے فیضان سنت جلد 2 کا باب نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 63 سے صفحہ نمبر 106 تک کا مطالعہ کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ریاکاری کی تعریف معلوم ہوگی، ریاکاری کی 80 مثالیں پتہ چلیں گی جو آپ کو ریاکاری سے بچنے میں مددگار ہوں گی۔ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب بھی کیا جا سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، نوشائے بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے: جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، یعنی کم تھکتا ہے۔ جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ پہلے سیدھا جوتا پہنیے پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا۔ مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا استعمال کریں۔ جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں۔ تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوندھے جوتے کو دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا، لہٰذا استعمالی جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات، نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ خوب ہوگا ثواب اور ٹلے گا عذاب، پاؤ گے بخششیں قافلے میں چلو۔ دل پہ گر زنگ ہو سارا گھر تنگ ہو، داغ سارے دھلیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقبول عبادتوں کے صدقے تمام ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا کر ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔